السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام دانش حسین. طارق ٹیڈی مرحوم کی تدفین کی جا رہی ہے. اس وقت تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں پر پہنچ چکے ہیں. خواجہ عمران نذیر مسلم لیگ نون کے رہنما وہ بھی موجود ہیں، اور وہیں فنکاروں کی بڑی تعداد یہاں پر آئی ہے. یہاں تک کہ گوگا جی، جنہیں ہم اکثر اسٹیج ڈراموں پہ اور ٹی وی پروگرامز میں دیکھتے ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے. بیساکھیوں پر وہ یہاں پر آئے ہیں. انہوں نے کہا یہ غم ہم سے برداشت نہیں ہے. کیسا تعلق اسٹیج پر تو بہت اچھا ہوگا، ذاتی زندگی میں بھی کیونکہ تعلق تھا، یا بس اسٹیج ڈرامے کی حد تک طارق ٹیڈی صاحب سے تعلق تھا اور بس گئے؟ نہیں دانش بھائی، میرا تو وہ بچہ تھا، میں اس کو اپنے ساتھ سلاتا رہا ہوں، اپنے سینے پہ سلاتا رہا ہوں. اس لیے میں اپنے بیڈ پہ نہیں لیٹا، مجھ سے نہیں برداشت ہو سکا. میں اس کو الوداع کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ پاک اس کی اگلی منزل آسان فرمائے. تعلق تو میرا اس کے ساتھ بیٹوں جیسا تھا، فنکار تو جیسا بھی تھا، لیکن میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک اس کو آخرت میں بھی وہ مقام دے جو دنیا پہ تھا. اس کا اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، اس کے بچے کو سلامت رکھے. اللہ پاک اس کی اگلی منزل جو ہے وہ آسان فرما دے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے. آپ پہلے تو ماشاءاللہ آپ نے بڑے بڑے پروگرام پاکستان سے باہر اور یہاں پر کیے. اب بیساکھیوں پہ ہیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ تدفین اور جنازے پہ آئے ہیں. کیا رہا نہیں گیا یا پھر آپ روٹین کا حصہ بن چکے؟ میرا دل مجھ سے رہنے کی تو ایک اور بات ہے، میں برداشت نہیں کر سکا. میں تڑپ رہا تھا کہ مجھے کوئی وہاں تک لے جائے. یہ میرا بھائی کھڑا ہے پیچھے، یہ مجھے لے کے آیا ہے. اللہ پاک اس کو صحت دے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جانا تو سب نہیں ہے، لیکن طارق ٹیڈی بہت بڑا صدمہ دے گیا ہے ہمیں. میں اپنا دکھ بھول گیا ہوں، لیکن مجھے طارق ٹیڈی کا دکھ یاد رہے گا. بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی اگلی منزل آسان فرمائے. آمین. آپ کے بچوں کی طرح تھے طارق ٹیڈی صاحب. کوئی ایسی یاد، کوئی ایسی شرارت؟ ظاہر ہے آپ سے بھی کرتے ہوں گے کبھی نہ کبھی شرارت. شرارتیں تو میرے ساتھ اس کی بہت ساری، لیکن میں اب کیسے بیان کروں، میرے پاس لفاظ ہی نہیں ہے. میرے ساتھ تو وہ کھیلتا تھا، مجھے کھڈونا کہتا تھا وہ. ہاں، میرے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا تھا. میں آؤٹ ڈور ڈرامے کی اس کے ساتھ. ادھر ایک ہی گھر میں ہم کوئی 16-14 سال کٹھے رہے، کٹھے ایک ہی گھر میں. میں اس کے کپڑے بھی دھوتا رہا ہوں، اس کے کھانے بھی پکاتا ہوں. اس کو ماں کا بھی پیار دیا اور باپ کا بھی پیار دیا. اور وہ گھر نہیں آتا تھا، میں ساری رات اس کا انتظار کرتا تھا کہ طارق ٹیڈی کیوں نہیں آیا، میں کہاں ڈھونڈوں اس کو. آپ کے دکھ کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں. آپ کے تو بچوں کی طرح تھے، کپڑے دھوئے، آپ نے ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر دے اور صحت دے. آپ کو آمین. تھینک یو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو گوگا جی، جن کے ساتھ بڑے اچھے لمحات طارق ٹیڈی صاحب کے گزرے تھے، ان طارق ٹیڈی کے کپڑے تک دھوئے انہوں نے، ساتھ رہے ہیں کئی سال، اور آج وہ ہم میں نہیں ہے. یہ تمام جو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ موجود ہیں اور افسوس کر رہے ہیں. ناصر چنوٹی صاحب غمناک ہیں، اور جتنے بھی لوگ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ تدفین کے بعد یہاں پر آ رہے ہیں اور اظہار افسوس کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ گوگا جی جو کہ بڑے قریبی سمجھے جانے والے لوگوں میں سے ہیں، اور ایک دہائی سے زائد عرصے تک جو ہے طارق ٹیڈی مرحوم انہی کے ساتھ زندگی گزاری، اور انہی کے سارے. طاہر انجم صاحب بھی یہاں پر ہے، طاہر انجم صاحب بھی، اور ساتھ ساتھ آصف اقبال صاحب، اور کئی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں. آصف صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. آصف صاحب السلام علیکم. آپ کے بڑے قریبی ساتھی، سٹیج پر تو بہت وقت گزرا ہوگا. یہ سٹیج کے باہر جب ذاتی زندگی میں جب ملاقاتیں ہوتی تھی، وہ بڑی سیریس نوعیت کی ہوتی تھی یا اسی طرح سے ہنستا مسکراتا چہرہ تھا؟ نہیں، سیریس پن تے دیکھو جی ہے ہی نہیں سی. ٹیڈی یعنی کہ اللہ والوں ہی ਉਹਦੇ 'ਚ ایسی اٹریکشن سی کہ کوئی ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ. ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ, ਬੜਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਉਹਦੀ ਅੱਲਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਐਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਐਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਰੇਜ਼ਿਸ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ. ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਦਦਾਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਦਲੇਰ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ 2-2 ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ 50-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਘਰ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵੰਡ खुले दिल के मालिक। ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੂਬੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ। आखिरी मुलाकात आसिफ साहब कब हुई आपकी और कैसी हुई? ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਟਕੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਸਰ ਪੀਏ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਬਸ। लेकिन ऐसा प्यारा नफीस आदमी और नहीं हो सकता कोई। क्या बात है। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, अल्लाह ताला आपको भी सब्र दे। आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये तमाम लोग इस वक्त तदफीन के बाद इधर मौजूद हैं और हर शख्स एक ही जुमला बोल रहा है कि तारिक टैडी साहब हंसते मुस्कुराते चले गए और सबको हंसाते थे, खुले दिल के मालिक थे, देगें पका देते, लंगर चलाते थे, लोगों की शादियां करते थे। थोड़ी देर के बाद हम उनके घर, उनके महल्ले में जाएंगे, उनके महल्लेदारों से बात करेंगे। फिर वक्त अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।